بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله صدق الله العظيم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع الأياس مما في أيدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، ایک روایت میں نے پڑھی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مدینہ کے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہلائے، مدینہ میں جن کے مکان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کے شروعات کے 6 مہینے جن کے قیام پر رہے اور حق ادا کیا انہوں نے مہمانی کا، وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے پڑھی ہے. 3 وصیتیں اس روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیان فرمائی ہیں کہ حضور نے 3 باتیں اس روایت میں بیان کی ہیں. سب سے پہلی بات یہ بیان کی ہے، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا یہ بالکل آخری نماز ہے. نماز اسلام کا محتم بشان امر ہے، بہت اہم امر ہے. جب اس کو پڑھے تو ایسی پڑھے کہ آخری نماز ہے. آپ اندازہ لگائیں، جب کسی عبادت کو اس غرض سے کیا جائے گا، جب نماز ہی کو لے لیجئے، اس مقصد اور اس غرض سے کرے کوئی بندہ کہ یہ میری آخری نماز ہے اور اس کے بعد مجھے پڑھنا کوئی بھی نماز نصیب نہیں ہوگی، تو وہ بندہ کیسی نماز پڑھے گا؟ جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ ایک بندے کا بہت بڑا آپریشن ہے، بہت بڑا آپریشن ہے، ہارٹ کا آپریشن ہے، کہ بعض مرتبہ انسان اس میں جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن اس کا علاج بھی کروانا ضروری ہوتا ہے. تو وہ آپریشن سے پہلے کہتا ہے میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. کتنی اخلاص سے، کتنی توجہ سے اور کتنی دھیان لگا کر وہ نماز ہوگی. یعنی انسان کو پھر اس میں یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید اس بیماری سے اٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس نماز کا اخلاص کیسا ہوگا. اور جب نماز میں اخلاص ایسا آتا ہے تو پھر نمازیں پھر کام بناتی ہیں انسان کے. آج اکثروں کی شکایت یہ ہوتی ہے 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، سب حق ادا بھی کرتے ہیں اور پھر بھی کام نہیں بنتے ہیں. تو جیسی عبادت کے کرنے کا حق ہے ویسے بعض مرتبہ ادا نہیں ہو پاتا ہے. نماز مشین کی طرح نہیں، مشین جیسے چالو کر دی کہ بھئی اب اس کو یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ پروسیس ہوگی، اس کے بعد یہ پروسیس ہوگی. نماز مشین کی طرح نہیں پڑھی جائے گی، نماز دھیان اور توجہ لگا کر پڑھی جائے گی. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں وہ جو واقعہ لکھا ہے ایک ڈاکو کا اور ایک شخص کا، کہ ایک مرتبہ ایک بندہ گزر رہا تھا کسی راستے سے، راستے کے اندر ایک شخص ملا اور وہ ڈاکو تھا. اس نے کہا چلو میں آگے چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، اور پھر وہ آگے لے جا کر وہ راستہ ایک خوفناک جنگل کے اوپر ختم ہو گیا.
اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں تجھے ماروں گا اور تیرا سارا سامان لے لوں گا، تو وہ شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لے لینا، لیکن 2 رکعت مجھے نماز پڑھنے دینا۔ ایسی توجہ، ایسی دھیان، اتنی اخلاص سے نماز پڑھی۔ اچھا، قرآن کی آیت بھی ایسی آئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ بے چین، بے قرار، پریشان حال کی پکار صرف اور صرف اللہ ہی سنتے ہیں۔ یہاں نماز وہ ختم ہوئی اور وہاں اس شخص پر، ڈاکو کے اوپر کسی نے حملہ کیا اور وہ وہیں پر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ شخص دوڑا بھی پیچھے کہ کون ہے، تو بس اتنا بتلایا کہ میں تیری پکار پر آنے والا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں۔ اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو، کہتے ہیں کہ اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر، یعنی اگر ہماری زندگی کے اندر صحابہ جیسے معاملات آ جاوے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اب بھی وہی باقی ہے۔ اللہ وہی ہے، اللہ کے فرشتے وہی ہیں، اللہ کا نظام وہی ہے، بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ آج کا انسان یہ راہ راست پر آ جاوے۔ پہلی بات حضور نے اس حدیث میں جو بیان فرمائی ہے وہ بڑی، دیکھیے نماز جیسی ہوگی اس کا اثر ہماری پوری زندگی پہ ویسا آئے گا۔ نماز کے اندر اگر جلد بازی ہے، نماز کے اندر توجہ نہیں ہے، نماز کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے، نماز کے اندر ریاکاری نہیں، باہر کی زندگی کے اندر پھر یہ سب چیزیں ہوگی۔ دل نہیں لگے گا، جلد بازی والے کام کرے گا۔ نماز، قرآن یہ کہہ رہا ہے 21واں پارہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روک دیتی ہے انسان کو، اور نماز انسان کو برے کاموں سے بھی روک دیتی ہے، لیکن وہ نماز ویسے نماز ہو، پھر نماز پڑھنے کے بعد دل میں یہ پیدا ہو جاوے کہ میں تو نمازی ہوں، میں اللہ کے لیے نماز پڑھنے والا ہوں، میں عبادت کرنے والا ہوں، تو پھر وہ نماز انسان کے پھر کام بناتی ہے۔ پھر وہ بے حیائی کے کام دیکھے گا تو وہ فوراً اس سے نگاہیں جھکا لے گا۔ گناہ اس کے سامنے آئیں گے تو وہ اس غرض سے چھوڑ دے گا کہ میں تو نمازی ہوں۔ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ بعض لوگوں کو گناہ کرنے کے اوپر تانا جو ملتا ہے لوگوں کے اعتبار سے وہ نمازی ہونے کا ملتا ہے۔ جیسے ایک عام بندہ کوئی گناہ کر رہا ہے، شادی کی محفل ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، اور نہ اس کا نماز سے کوئی لینا دینا، نہ کچھ بھی نہیں، تو لوگ اس کو دیکھ کے مزے لیتے۔ لیکن کوئی نمازی آدمی آ گیا بیچ میں تو سب آدمی یہ نماز پڑھتے ہیں نا، نمازی آدمیوں کے ایسا کام کر دے، نمازی آدمیوں کے اس کو شرم نہیں آتی؟ یعنی فوراً یہ بات ذہن میں آئی کہ نمازی ہونے کا تانا لوگ بھی دیتے ہیں، لیکن جب وہی نماز کام کی بنتی ہے تو پھر وہ دوسروں کو تانا دینے کا موقع بھی نہیں دیتی، وہ خود اس کی نماز اس کو راہ راستہ پر لے آتی ہے۔ اس لیے جب نیت باندھے ہماری نماز میں بھی غور کرے، تو جب ہماری جو نماز شروع ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ ہم یوں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ بس آپ ہی ہیں میرے سامنے، باقی ساری چیزوں کو، پوری دنیا کو میں نے پیچھے ڈال دیا ہے، سب کو میں نے پیچھے ڈال دیا، بس آپ ہی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا ہے، نماز میں وہ لگا ہوا ہے اور عبادت کے اندر وہ لگا ہوا ہے، جب تک وہ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا ہے نماز ہے، کبھی دھیان بھٹک جاتا ہے، اور جتنے بھی بھولے ہوئے کام ہیں اور جتنے لوگوں سے کیے ہوئے وعدے ہیں وہ سب باہر یاد نہیں آتے، وہ سب کے سب یاد آتے ہیں تو نماز میں آتے ہیں۔ اب دیکھیے گا اکثر یہی ہوتا ہے، بھائی وہ شیطان لگا ہوا ہے، مکمل طور پر وہ لگا ہوا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی طریقے پر نماز درست ہو جائے، کیونکہ نماز صحیح ہو گئی تو دنیا صحیح ہو جائے گی، نماز صحیح ہو گئی تو آخرت صحیح ہو جائے گی، کیونکہ نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا، نماز پوری نکل گئی تو بندے کو اطمینان ہو جائے گا کہ اب تو سب ٹھیک ہی ہو جائے گا۔ نماز کے اندر اگر کمی رہ گئی تو پھر پوچھ اور پکڑ سخت ہے۔ تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ سب بھولے ہوئے کام، سب لکھے ہوئے پیمنٹ، سب کو یاد دلانے کی جو بات ہے، جس کے ساتھ اہم توجہ والا کام تھا وہ سب کے سب نمازی میں یاد آتا ہے، لیکن انسان اس کو
دور کرتا ہے، دور کرتا ہے، دور کرتا ہے. توجہ دھیان لگانے کی کوشش کرتا ہے. بھئی نماز میں نیت باندھ کر کھڑا ہے قیام کے اندر، تو اس کی نگاہ سجدے کی جانب ہے. رکوع کے اندر ہے تو وہ پیروں کے اوپر دیکھ رہا ہے، سجدے کے اندر ہے تو وہ ناک کے اوپر دیکھ رہا ہے، قیام میں بیٹھا ہے تو اپنی گود کے اندر نگاہیں ہیں. ان توجہ سے بھی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نماز میں دھیان بھی لگے گی، نماز میں توجہ بھی لگے گی اور دھیان بھی آپ کا لگے گا. اور جہاں دماغ میں کوئی خیالات پیدا ہوئے آپ دیکھ لیجئے گا آپ کی توجہ ان چیزوں سے ہٹ چکی ہوگی. تو اس لیے سب سے بڑی جو چیز ہے نماز میں دھیان لگانے والی وہ چیز، بس وہ یہی، نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھے. بس فصلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھو کہ بس اب اس کے بعد نماز پڑھنا، ابھی میں جمعہ کی نماز کا سلام پھیروں گا، اس کے بعد پتہ نہیں نماز پڑھنا نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور نماز جیسی اتنی اہم عبادت، دیکھیے دوسری عبادتیں کرتے وقت وہ عبادتیں ہیں، نیک کام ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس میں کوئی حیت انسان کی نہیں بنتی ہے. جیسے زکوٰۃ، انسان سواری پہ بھی چلتے چلتے دے دیتا، گاڑی میں بیٹھے کوئی فقیر آئے نہیں دے دیتے، سوتے سوتے بھی زکوٰۃ دے دیتا ہے، کھاتے کھاتے بھی زکوٰۃ دے دیتا ہے. بھئی حج، چلتے چلتے پھرتے پھرتے بھی حج ہو جاتا ہے. رمضان کے روزے بھئی رکھے ہوئے اور کام بھی کر رہے ہیں. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے سب چیزیں بالکل پیچھے رکھ دی، کچھ بھی نہیں. نماز تو پھر صرف نماز ہی ہے، نہ کھانا ہے اس میں، اگر سو گئے نیند آ گئی تو نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، کھا لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اتنا ہی نہیں، ہنس بھی دیے تو بھی نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، کسی کی بات کا جواب دے دیا تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے تو بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں بس یہ میرا ہے تو اب مکمل میرا ہی بن کر رہے. یہ ہے نماز کا مقصد. تو اس لیے عزیز بزرگوں، سب سے پہلی نصیحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں یہ ہے کہ فصلی صلاۃ مودع، نماز پڑھیں تو ایسی نماز پڑھیں کہ گویا یہ آخری نماز ہے. پہلی وصیت. دوسری وصیت جو حضور نے بیان فرمائی وہ یہ ہے وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالو کل اٹھ کے اس کے بارے میں تمہیں معذرت پیش کرنی پڑے. بہت ساری زبان ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بوبڑا تو ہوں نہیں، میں گونگا تو ہوں نہیں، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے تو میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں. بعض مرتبہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا اور اس نے کچھ الفاظ کہہ دیے تو پھر ہم بھی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، کہہ بھی دیتے ہم کو چھیڑا ہے تو اب ہم نہیں چھوڑیں گے. اور پھر جو بولنا شروع کرتے ہیں یہ بھی توجہ نہیں کرتے ہیں کہ زبان سے کیسی بات نکالنی ہے. فحش باتیں بھی بعض مرتبہ نکال لیتے ہیں، گالی گلوچ والی بھی ہو جاتی، بعض مرتبہ تہمت اور الزامات تک ہوتے ہیں، بعض مرتبہ سامنے والے کی عزت کو بھی ہم خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسی باتیں بول دیتے ہیں کہ اس بات کے بولنے کے کچھ گھنٹے کچھ دنوں کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کھوٹا بول دیا. اور پھر کیا کہتے ہیں، بھائی معذرت، میں معافی مانگتا ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. الفاظ کبھی بھی واپس نہیں ہوتے. عربی کے ایک شاعر کا بہت زبردست مقولہ ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار کا لگا ہوا زخم بھر جاتا ہے، زبان سے لگا ہوا زخم کبھی بھی نہیں بھرتا ہے. اس لیے زبان کے استعمال میں بہت سوچ سمجھ کر انسان نکالے. ہم بھی کہتے ہیں نا بعض مرتبہ کہ ایک معاملہ ہوا اور وہ ختم ہو جاتا ہے، دن گزر جاتے ہیں، لیکن جو منہ سے نکلی ہوئی یہ بات وہ ہمیشہ کے ہمیشہ کھڑی کے کھڑی رہتی ہے. جب وہ بندہ سامنے آتا ہے تو پھر وہ بات تازہ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ، یہ زبان، ان چیزوں کو استعمال کیا تھا. اس لیے حفظ لسان، زبان کو، لسان اور زبان کی حفاظت کرنا بہت بڑی چیز ہے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بہت سارے اکابرین کے واقعات نقل کیے ہیں. ہمیں تو وہ پڑھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے. بعض مرتبہ بعض اکابرین کے بارے میں آتا ہے اپنے منہ میں کنکر بھر لیتے تھے، بعض بالکل خاموش، بولنا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب اگر بولے اور بولنے کے اگر اندر خیر نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے اگر بولنے کے اندر، تو یہ بولنا
کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بنے گا. اور قرآن مجید میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بات انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے ہر بات لکھی جاتی ہے، ہر بات لکھی جاتی ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ وہ خالی رہتی ہو، بالکل لکھی جاتی ہے ہر بات کو. بعض مرتبہ جھوٹ نکال دیتے، بعض مرتبہ ہنسی مذاق کے اندر گناہ والی بات نکال دیتے، بعض مرتبہ کسی کو دل دکھانے والی بات نکال دیتے. تو حضور نے اس بات میں یہ بات ارشاد فرمائی اس حدیث میں وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ، ایسی بات ہی زبان سے مت نکالو کل اٹھ کے اس کے بارے میں آپ کو معذرت پیش کرنا پڑ جائے کہ بھئی مجھے معذرت معاف کر دینا، میں نے وہ کھوٹا بول دیا تھا، میں نے وہ غلط بول دیا تھا، میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. بھئی آپ نے معذرت کر لی، معافی مانگ لی، ٹھیک ہے، لیکن جو بات نکال چکے ہیں وہ کبھی بھی واپس نہیں ہوتی ہے، یہ بات لازمی ہے. اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی جانب بھیجا تو حضور نے جو نصیحتیں فرمائی اس میں ایک بہت بڑی نصیحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو فرمائی کہ معاذ اپنی زبان کا استعمال صحیح کرنا، زبان پکڑ کر فرمایا حضور نے. اس لیے کہ جب صبح ہوتی ہے، صبح فجر ہوتی ہے، ہمیں کچھ چیزیں نظر نہیں آتی لیکن ایسا ہوتا ہے. حدیث کے اندر حضور نے فرمایا جب فجر ہوتی ہے جسم کے سارے اعضاء، ہاتھ، پیر، دل، سر اور سب کے سب یہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہی، تو نے اگر صحیح استعمال کیا تو ہم سب محفوظ رہیں گے، ہم سب صحیح رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب کے اندر بھی ٹیڑھا پن آ جائے گا. اور بات بھی یہی ہے، زبان ہوتی ہے استعمال، لیکن کوئی کسی کی زبان پہ پھینٹ مارتا ہے، پھینٹ پڑتی ہے تو سیدھی منہ پہ پڑتی ہے، تھپڑ پڑتا ہے تو سیدھا گال پہ پڑتا ہے، سینے پر پڑتا ہے، ہاتھ پر پڑتا ہے. معلوم یہ ہوتی ہے استعمال ہوتی ہے غلط زبان اور اس کا اثر پورے جسم کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. اس لیے پورے جسم کے اعضاء وہ زبان کے سامنے صبح کے وقت ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے دوسری نصیحت اس حدیث پاک میں حضور نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، ایسی بات زبان سے مت نکالنا کہ کل اٹھ کے اس کے بارے میں معذرت تمہیں پیش کرنی پڑ جائے. دو باتیں ہو گئی. تیسری اور آخری بات وَأَجْمِعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، بہت بڑی بات ہے. وَأَجْمِعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، خلاصہ اس بات کا یہ ہے کسی بھی شخص سے، کسی بھی انسان سے کوئی توقع اور کوئی امید کبھی بھی قائم مت کرنا. کسی بھی شخص سے توقع قائم مت کرنا، کسی سے بھی کوئی امید قائم مت کرنا. امید اور توقع صرف اللہ کی ذات سے، کسی انسان سے نہیں. جیسے کیا ہوتا ہے میں بتاؤں، توقع قائم رکھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، توقع قائم رکھنا ہمیں کون کون سے گناہوں تک لے جاتا ہے، اور توقع قائم رکھنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم بعض مرتبہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں چائے کا بھی نہیں پوچھا، اس نے ہمیں پانی کا بھی نہیں پوچھا، اس نے ہمیں سلام تک نہیں کیا. یہ سب ہمارے دل میں پیدا کیوں ہوا؟ چائے کا نہیں پوچھا، کھانے کا نہیں پوچھا، سلام نہیں کیا. بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے توقع قائم کہ یہ مجھے پوچھے ان چیزوں کا، یہ مجھ سے یہ چیزوں کے بارے میں پوچھے، اور جب وہ نہیں پوچھا تو پھر دل کے اندر نفرت پیدا ہوئی انسان کے کہ میں تو اس کے لیے یہ کرتا ہوں اور یہ میرے لیے چائے تک کا نہیں پوچھتا، پانی تک کا نہیں پوچھتا. یعنی اس میں دو بہت بڑے نقصانی اور خرابی یہ ہوئی، ہم نے اگر کوئی کام اس کے لیے کیا ہے خیر خواہی والا، بھلائی والا، تو ہمارا کام وہ باطل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام ہم نے اللہ کے لیے پھر نہیں کیا تھا.
ہم نے اس لیے کیا تھا کہ میں نے کیا ہے، اس کی باری آئے تو اس کو بھی کرنا پڑے گا، نہیں کیا ہے تو ہماری توقع جو اس سے قائم تھی، ہماری امید جو اس سے قائم تھی وہ ٹوٹی ہے۔ جیسے عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، حدیث میں آتا ہے جب ایک بندہ، ایک مسلمان کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، ایک بیمار بندہ گھر سے نکلا اور اس کو صرف اتنا پوچھنے کے لیے بھئی آپ کیسے ہیں، اور اتنا کہہ دیا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک لا بأس طہور انشاءاللہ، بس اتنا کہا، تھوڑی دیر بیٹھے، تسلی دی اور آ گئے۔ اس پورے کام کے کرنے کے اندر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، 70,000 فرشتے۔ لیکن اس کے اندر اگر نیت یہ ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، تب تو 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دل میں نیت آ گئی رشتہ دار ہے، نہیں جاؤں گا تو کھوٹا لگے گا، مجھے پیٹ میں درد تھا تو وہ بھی پوچھنے کے لیے آیا، اب میری بھی جواب داری بنتی ہے کہ میں بھی اس کے لیے اس وجہ سے جاؤں کہ وہ میرے وقت وہاں آیا تھا، تو اب اللہ کے لیے یہ معاملہ نہیں رہ گیا ہے، یہ صرف آپ اس لیے کر رہے ہیں جس کو حدیث میں حضور نے یہ فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ پورا کر دیتا ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو بدلے کی وجہ سے نہیں کرتا ہے کوئی کام، وہ صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جاوے۔ شادی بیاہ کے اندر جو کور چلتے ہیں، لفافے چلتے ہیں، سلامیاں چلتی ہیں، ادھر سے ادھر پیسے جو ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ نیوتے ہوتے ہیں، ٹیبل لگاتے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ قرآن میں ہے، میں نے خطبے میں بھی اس آیت کو پڑھا، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور یہ سورہ روم کے اندر ہے، اور ایک آیت ہے سورہ مدثر کے اندر وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ یہ دونوں آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس کے ضمن میں یہ بات مجھے بتانی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھے، حدیث میں حضور نے فرمایا تہادوا تحابوا، آپس میں ہدیے کا لین دین کیا کرو، بھئی کوئی گفٹ دے دیا کسی رشتہ دار کو، کوئی گفٹ دے دیا کسی تعلق والے کو، کوئی گفٹ دے دیا بیوی کو، ہدیے کا لین دین یہ ایسی چیز ہے اس کی وجہ سے محبتیں بڑھے گی۔ تہادوا تحابوا، یہ بہت بڑی چیز ہے، ہدیے کا لین دین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دیا کرتے تھے، صحابیات ہدیہ دیا کرتی تھی، صحابہ میں اس چیز کا بڑا لین دین تھا، یہ گفٹ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن ہدیے کے اندر مقصد صرف اور صرف یہ ہو میرا اللہ اس سے راضی ہو جاوے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے میں نے دے دیا، اب مجھے اس سے کوئی توقع، کوئی امید نہیں ہے کہ وہ بھی مجھے دے۔ اگر میں نے دل میں ہدیہ یہ رکھ کر دیا ہے کہ میری باری ہے دینے کی تو میں نے دیا ہے، اور اس کی باری آئے گی دینے کی تو وہ دے گا، تو یاد رکھے یہ سود ہے، یہ ربا ہے جو جائز نہیں ہے۔ قرآن میں ہے سورہ مدثر کے اندر وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، تم کسی پر احسان اس وجہ سے وہ مت کرو کہ جب تمہارا موقع آوے تو وہ تمہارے اوپر بڑھا کر احسان کرے۔ تم کسی کی شادی میں کور اس نیت سے دے رہے ہو کہ ہمارے موقع پر اس نے دیا تھا، 1000 کا کور اس وقت سستی والا تھا، اب تھوڑی مہنگائی ہو گئی ہے تو ہم 1500 کا کور دے دیتے ہیں، اس نیت سے دیا ہے، یہ لینا دینا دونوں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ دوسری آیت سورہ روم کی وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، سورہ روم کے اندر ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ادام اللہ فیوزہم العالیہ نے اس آیت کو نیوتی کی رسم کے اوپر فٹ کر کے حضرت یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے اس میں وہی مقصد ہے کہ تم کوئی مال اس نیت سے دیتے ہو کہ وہ زیادتی اور بڑھوتری کے ساتھ تمہیں دیا جاوے، تو یاد رکھے کہ یہ سود ہے اور یہ ربا ہے۔ ربا میں کیا ہوتا ہے؟ انٹرسٹ میں بیاج، سود میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کسی کو پیسے دیتا ہے اور وہ بڑھا کر مانگتا ہے، یہی تو سود ہے۔
تو یہ نیوتے کی رسم کے اندر، یہ ٹیبل لگانے کے اندر سب سے بڑی بات، بہت سارے احباب شادی کے موقع پر ٹیبل لگا کر بیٹھتے ہیں، پیسے لکھواؤ، بیچارہ غریب ہے تو اس کی شادی کا خرچہ نکل جائے. تو کہا کس نے آپ کو خرچہ کرنے کا؟ کس نے کہا ہے آپ کو خرچہ کرنے کا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال نہیں ہے کہ جو اتنے مالدار ترین صحابی تھے لیکن کیا ولیمہ کیا؟ اولم ولو بشاتن، چھوٹی سی ایک بکری کا بچہ ذبح کر دیا بس. اگر وہ چاہتے تو پورے مدینہ کے اونٹ ایک لائن میں کھڑا کر کے ذبح کر سکتے تھے، اتنا تھا ان کے پاس. تو مدینہ نہیں، مدینہ کے آزو بازو میں جتنے شہر پڑتے پوری دعوت کر سکتے تھے. لیکن آسانی پیدا کی امت کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے. تو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو لگانے کی اور پھر مانگنے کی لوگوں سے؟ درست نہیں ہے. دوسری بات، عام طور پر گھروں کے اندر ہدیوں کا، کور کا لین دین ہوتا ہے. ایک بات کا خیال کرنا ہے، آپ نے دیتے وقت یہ نیت کی ہے اور دیتے وقت دل میں یہ بات ہے میرا کام پڑے گا تو وہ بھی تو دیں گے ہی، یا ان کا کام پڑا تھا تو انہوں نے بھی دیا تھا اس وجہ سے ہم دے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن آپ دل کی محبت کی وجہ سے، بھئی اس سے ایک تعلق ہے، محبت ہے، بس میں نے دیا، بس اس وجہ سے میں نے ہدیہ دیا، یہ جائز ہے. لیکن دل میں ذرہ برابر بھی یہ خیال آیا، پتہ نہیں عورتیں آپس میں باتیں بھی کرتی ہے کہ سلامی میں اتنے پیسے چلے گئے، دینے پڑیں گے، نہیں دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا. دوسرے تو کتنی دے رہی ہے؟ کہا اتنے دے رہی ہوں. کہا کہ اتنے دینے پڑیں گے، اب تو بھاؤ بڑھ گیا ہے. تو یہ سب ہدیہ محبت نہیں ہے، یہ سب ٹٹ فار ٹیٹ ہے، لیس الواصل بالمکاب، یہ ادلے بدلے کی دنیا ہے اور یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. پھر دیکھیے ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اگر واقعی ہدیہ ہے تو پھر کسی کے یہاں دے کر اس کی جب باری آوے تو ذرا ٹٹول لینا، نہ دے کر دیکھو. اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی بات پیدا نہیں ہوئی تو واقعی اس نے جو دیا تھا وہ محبت اور ہمدردی اور تعلق اور رشتہ داری کی وجہ سے دیا تھا. لیکن اگر دل میں ذرا بھی ناراضگی آئے کہ سب کور کے بیچ میں ان کا کور نہیں دکھتا ہے، تو اس کا مطلب وہ جو دیا گیا تھا وہ بدلے کی وجہ سے دیا گیا تھا، جو جائز نہیں. اس لیے میں اس پر یہ بات سنا رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی کا معاملہ کرے، کبھی بھی کوئی توقع رکھے ہی نہیں کسی سے کہ یہ میرے ساتھ احسان اور ہمدردی کا معاملہ. بھئی میں نے جو کیا ہے بس اللہ کے لیے کیا ہے. اسی کو حدیث میں حضور نے یوں سمجھایا ہے اور فرمایا ہے وَأَجْمِعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے ان سے بالکل نا امید ہو جاؤ، کوئی توقع ہی نہیں، کوئی امید ہی نہیں. اکثر لوگوں کی ناراضگیوں کی وجہ آپ غور کرنا، یہی توقعات اور یہی امیدیں ہوا کرتی ہے کہ اس نے اس سے امید کہ مجھے شادی میں بھی نہیں بلایا. ارے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضور کو نہیں بلایا نکاح میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور کیونکہ انہوں نے شادی کو اس کی جگہ پر رکھا تھا، سنت ہے یہ. حضور ناراض بھی نہیں ہو کہ یاد بھی نہیں کیا، بلایا بھی نہیں. ارے حضور نے مبارکبادی دی، مبارکبادی دے کر مسئلہ بتایا اور پھر آگے فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے. ورنہ اگر کسی کو بلانا بھول جاوے اور وہ آدمی شادی کی لائن کا ماہر ہو، اس سے پکانے کا بلایا تو تھا نہیں، اب پوچھنے آ گئے ہم سے، یہ ہوتا ہے. وَأَجْمِعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ. تیسری بات حدیث نے اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھائی ہے وہ یہ وَأَجْمِعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ. کبھی بھی کسی سے امیدیں قائم نہ کرے، توقعات نہ رکھے. اور دیکھیے یہ چیز کر کے دیکھیے، اتنا سکون ہوگا زندگی کے اندر کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اکثر ناراضگیوں کی وجہ یہی ہوتی ہے، کوئی بات کے اوپر اس سے امید قائم کی، کسی بات کے اوپر اس سے امید قائم کی، وہ میرے ساتھ یوں کرے گا، وہ میرے ساتھ یوں کرے گا، اور جب وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ناراض ہوتے ہیں. بھائی کیوں امید قائم کرتے؟ امید صرف اللہ سے قائم کرے. تو آج کی اس مجلس میں 3 باتیں میں نے ذکر کی ہیں. حضور کی 3 وصیتیں ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. پہلی بات، نماز پڑھے تو ایسی پڑھے کہ آخری نماز ہو. دوسری بات یہ ہے کبھی بھی زبان سے ایسی بات نہ نکالے کہ اس کے بارے میں معذرت پیش کرنی پڑے بعد میں. اور تیسری بات، لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے ان سے بالکل نا امید ہو جاوے، کوئی توقع کوئی امید کسی سے قائم نہ رکھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.